اچھا جی، دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایمان کی تعریف کے بارے میں تھوڑی سی بحث کی تھی۔ آج ہے ایمان کی حقیقت اور اس کے بارے میں مذاہب۔ تو دیکھو، ایمان کی دو جہتیں ہیں، ایک دنیا کے اعتبار سے ہے اور ایک آخرت کے اعتبار سے ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ایمان کا حکم یہ ہے کہ انسان جب زبان سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، تو انسان کی مال جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اخروی جہت یہ ہے کہ جب انسان ایمان لے کر آتا ہے تو آخرت میں خلود فی النار سے بچ جاتا ہے، ہمیشہ میں دنیا کی ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہنے سے یہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ دو جہتیں ہو گئی، دنیا کے اندر مال جان کی حفاظت، آخرت کے اندر خلود فی النار سے حفاظت۔ اب دنیا کے اندر مال جان کی حفاظت، اس کے لیے تو اقرار لسانی کافی ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ اگر کسی نے کہہ دیا تو بس اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نہیں بھائی، کلمہ گو کو آپ نے اس کے مال اور جان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اس لیے اللہ کے رسول کو اگرچہ منافقین کے بارے میں علم تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول اس سے کوئی تعارض نہیں کرتے تھے، ان کے خلاف کوئی جہاد وغیرہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ اب ایک ہے دنیا، تو یہ ہو گئی جہت دنیاوی، اور ایک ہے اخروی جہت کہ آدمی لا الہ الا اللہ کہنے سے، یعنی ایمان لے کر آنے سے خلود فی النار سے بچ جاتا ہے۔ اب اس میں 7 مذاہب ہے تقریباً۔ ایک مذہب یہ ہے معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ایمان ہو تصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان، کہ بھائی ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل سے تصدیق کرنا اللہ کے رسول کے احکامات تعلیمات کی، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل بالارکان کرنا، یہ 3 چیزیں وہ ایمان کا جز قرار دیتے ہیں۔ اس لیے معتزلہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو ایمان تو مرکب ہے ان 3 چیزوں سے، تصدیق، اقرار اور عمل۔ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعمال یعنی کہ عمل کے ذریعے سے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو معتزلہ کے نزدیک جو آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ایمان کے تیسرے جز کو چھوڑ دیا، عمل بالارکان، اس کو چھوڑ دیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے گناہ کبیرہ کرنے سے، اور کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایمان سے تو نکل جاتا ہے لیکن کفر کے اندر داخل نہیں ہوتا، یہ معتزلہ کا مسلک ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ اسلام سے تو نکل جاتا ہے، کفر کے اندر داخل نہیں ہوتا، تو گویا کے نزدیک، ان کے نزدیک منزلتن بین المنزلتین کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان اور کفر دونوں کے درمیان ایک تیسری منزل ہے، وہاں پر وہ داخل ہو جاتا ہے، نہ اس کو مومن کہتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں۔ آخرت کے اندر پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آخرت کے اندر بھی جو ہے تو وہ جہنم کے اندر اور جنت کے درمیان ایک منزل ہے، وہاں پر وہ ہوگا۔ تو یہ ان کا مسلک ہے کہ مرتکب گناہ کبیرہ اسلام سے داخل ہوتا ہے۔ اور ایک خوارج کا مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تصدیق بالجنان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک، خوارج کے نزدیک، جو آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے اور کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ بندہ کافر ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں مذہب باطل ہیں، گناہ کبیرہ کے ذریعے سے کوئی بھی آدمی اسلام سے نہیں نکلتا، کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ مومنوں میں سے دو گروہ اگر آپس میں قتال کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، تو تم ان کے درمیان صلح کرو۔ اب لڑائی جھگڑا کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو مومن فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح قرآن کے اندر ہے کہ یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے ایمان والو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ
داخل نہیں ہوتا، وہ نہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور نہ وہ کفر کے اندر داخل ہوتا ہے. تو یہ دونوں مسلک تو باطل ہیں. اور ایک ہے جہمیہ کا عقیدہ. وہ ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایمان ہوا معرفت القلب، معرفت قلبی کا نام ہے بس، اقرار لسانی اور عمل ارکانی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہم بن صفوان یہ ان کا عقیدہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ بس اگر آپ کو دل سے معلوم ہے نا اللہ تعالیٰ کی حقانیت، وحدانیت معلوم ہے، اور دل سے جو ہے تو آپ کو بس اگر اسلام کے ارکان کو آپ تسلیم کرتے تو بس آپ مسلمان ہیں. چاہے آپ جو بھی گناہ کبیرہ کرے، جو بھی کرے، تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ مذہب بھی کیا ہے؟ باطل ہے. کیونکہ حضرت ابو طالب وہ انہوں نے ان کو معرفت قلبی تو حاصل ہوئی تھی لیکن اقرار نہیں کیا. اگر صرف معرفت قلبی ہی مراد ہوتی تو پھر وہ مسلمان ہوتے. ٹھیک ہے، اور معرفت قلبی تو یہودیوں کو بھی حاصل تھی. ٹھیک ہے، قرآن کے اندر ہے نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے تھے اللہ کے رسول کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن پھر بھی معرفت تو ان کو حاصل تھی، لیکن اس معرفت کے باوجود ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. تو ایک مسلک یہ ہو گیا. اور ایک ہے مرجئہ کا عقیدہ. ایک ہے مرجئہ کا عقیدہ. مرجئہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے. ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے. یعنی کہ صرف اتنی بات کہ آپ دل کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، تصدیق کر لو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لو. یہ تصدیق قلبی اگر آپ کو حاصل ہو گئی بس یہ مومن ہے. اور یہ مذہب بھی باطل ہے، یہ بھی باطل ہے. کیونکہ اگر صرف تصدیق قلبی ہو، یہ مرجئہ اور جہمیہ کے درمیان فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف معرفت، بس آپ کو پتہ ہو کہ بھائی یہ بندہ حق ہے، بس اتنی بات جو ہے تو وہ ایمان کے لیے کافی سمجھتے ہیں. لیکن مرجئہ کا مسلک صرف معرفت نہیں، تصدیق بھی ہے، آپ جانتے بھی ہوں اور مانتے بھی ہوں، یہ مطلب ہے اس کا. اچھا، تو مرجئہ کا عقیدہ ہے کہ صرف تصدیق ہو تو بس یہ کافی ہے. حالانکہ یہ بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اندر آمنوا وعملوا الصالحات کے الفاظ آئے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی، ٹھیک ہے، نیک اعمال کے اندر گزری. تو اس سے پتہ چلا کہ صرف تصدیق قلبی بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال کی بھی ضرورت ہے. ایک ہے کرامیہ کا مسلک. کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اقرار لسانی کا نام ہے. زبان سے اگر آپ نے بس کسی کا وہ آپ نے اقرار کر دیا زبان سے، تو دل سے اگر نہ بھی کیا ہو تو یہ بھی کافی ہے. اور یہ مذہب بھی باطل ہے، کرامیہ کا مذہب. ٹھیک ہے، کیونکہ صرف اقرار لسانی تو کافی نہیں ہے نا. کیونکہ اگر صرف اقرار لسانی کافی ہوتی تو پھر منافقین کو تو پھر وہ تو پھر مومن ہو جاتے، کیونکہ صرف اقرار لسانی تو ان کو بھی حاصل تھی، منافقین کو بھی. ٹھیک ہے، حالانکہ منافقین کے بارے میں تو کیا ہے کہ وہ جہنم کے اندر اسفل من السافلین میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اقرار لسانی منافق بھی کرتے تھے، کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. چھٹا مذہب احناف کا ہے. احناف کے نزدیک ایمان تصدیق بالجنان کا نام ہے. مرجئہ کا بھی وہی عقیدہ تھا. اچھا، اور احناف کا بھی ہے. احناف کے نزدیک کیسے کہتے ہیں؟ تصدیق بالجنان صرف، اور آگے عمل بالارکان، اقرار باللسان، یہ دونوں اس کے لیے شرط ہے. دونوں اس کے لیے کیا ہے؟ شرط کے درجے میں ہیں. ایمان کا جز نہیں ہے، ایمان کا
جز نہیں ہے یہ. ایمان آپ کا صرف پورا ہو جاتا ہے کس سے؟ لا الہ الا اللہ کہنے سے اور اس کو مان لینے سے، بس ایمان پورا ہو گیا. باقی مطلب یہ کہ صرف اتنا کہنے سے آپ مسلمان ہو جاتے ہو، لیکن آگے اس کا ثمرہ، وہ ثمرہ جو ہے تو ارکان کے ذریعے سے پھر ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیک اعمال کرنا، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، وہ ساری چیزیں. تو ایمان کے لیے دو شرطیں ہیں، یہ دو چیزیں، عمل اور اقرار، یہ دو شرطیں ہیں. اور ایمان کس سے حاصل ہوتا ہے؟ صرف دل کے اندر تصدیق کرنا، دل کے ذریعے سے تصدیق کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور نبی اسلام اس کے آخری نبی ہیں. اور شوافی کا مسلک کیا ہے؟ شوافی، جمہور محدثین، مالکیہ، ان کا مسلک اور حنابلہ کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان ہو تصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان. وہ کہتے ہیں یہ ایمان ایک چیز نہیں ہے، ایمان ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے، ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے. تو اب یہاں پر دو اہل حق جماعتیں، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت کی دونوں جماعتوں کے اندر چونکہ بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے، لفظوں کے اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے، صرف الفاظ کے اعتبار سے ان میں اختلاف ہے، باقی کوئی ان میں بڑا اختلاف نہیں ہے. کیونکہ شوافی اور جمہور محدثین نے جو ایمان کی تعریف کی ہے، وہ تعریف ویسے تو اگر دیکھا جائے تو معتزلہ نے بھی کی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے تو دیکھا جائے تو وہ تعریف مرجئہ نے بھی کی ہے. اور ہم نے اوپر کہہ دیا کہ معتزلہ اور خوارج نے جو ایمان کی تعریف کی ہے وہ بھی باطل ہے، اور جو مرجئہ نے کی ہے وہ بھی باطل ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں کے اندر فرق یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ امام صاحب کے نزدیک صرف ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. اصل میں امام صاحب کا جو سامنا تھا تو امام صاحب کا سامنا معتزلہ کے ساتھ تھا. امام صاحب کا سامنا معتزلہ اور خوارج کے ساتھ تھا، کہ معتزلہ اور خوارج اس وقت ایمان کو مرکب مانتے تھے اور گناہ کبیرہ کرنے والوں کو ایمان سے خارج سمجھتے تھے، اسلام سے خارج سمجھتے تھے. تو اس وقت امام صاحب نے ان کا مقابلہ کیا اور فرمایا کہ ایمان مرکب نہیں ہے، ایمان بسیط ہے. ٹھیک ہے، اور محدثین شوافی، ان کے دور کے اندر مرجئہ نے شدت پکڑی اور انہوں نے کہا کہ ایمان تو صرف تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، باقی اعمال کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو محدثین نے اور شوافی نے، مالکیہ نے، حنابلہ نے رد کرتے ہوئے، مرجئہ کے اوپر رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایمان مرکب ہے، صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے. تو خلاصہ بحث اتنا سمجھے کہ جس اہل حق نے جس باطل کو دیکھا تو باطل کی توڑ کے لیے اور ان کے مسلک کو ختم کرنے کے لیے اس کے مقابلے میں جو قرآن اور احادیث کے مطابق جو تعلیمات تھے، اپنا مسلک ان کے مطابق بنایا. سمجھ آ گئی بات؟ باقی شوافی وہ جو ایمان کو مرکب مانتے ہیں تو ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بھائی ایمان ہے تو مرکب، لیکن جو گناہ کبیرہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. شوافی اس کو اس طرح نہیں کہتے. شوافی بھی مرتکب گناہ کبیرہ کو کافر نہیں کہتے. اور احناف نے جہاں تک، احناف نے جو قول کیا کس بات کا؟ احناف نے جو اس بات کا قول کیا کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، تو وہ بھی یہ نہیں کہتے احناف بھی کہ صرف تصدیق قلبی کو کہتے ہیں، باقی ایمان، باقی جو ہے تو عمل کی ضرورت نہیں ہے اور اقرار کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح مرجئہ کہتے ہیں. تو احناف کا یہ کوئی مسلک نہیں ہے.
अहनाफ कहते हैं ठीक है सिर्फ तस्दीक कल्बी है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ तस्दीक कल्बी कर कर तो जो है तो फारिग हो जाओगे, नहीं, इस तरह नहीं है। तस्दीक कल्बी के साथ साथ अहनाफ आमाल की भी कायल हैं और इकरार के भी कायल हैं। समझ आ गई बात? तो अब इससे पता चला कि जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक और शवाफी के नज़दीक अमल अगरचे मुरक्कब है किससे, तस्दीक से और इकरार इकरार लिसानी से और अमल बिल अरकान से अगरचे मुरक्कब है, लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन शवाफी और मुतज़िला खवारिज के दरमियान फ़र्क ये है कि जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक मुर्तकिब गुनाह कबीरा ईमान से खारिज नहीं होता और मुतज़िला के नज़दीक खारिज हो जाता है। ठीक है। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक अगरचे ईमान तस्दीक का नाम है, सिर्फ तस्दीक कल्बी, लेकिन इमाम साहब के नज़दीक इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिर जिसने तस्दीक कल्बी कर ली है तो बस वो अमल से फारिग हो गया, अमल की ज़रूरत नहीं। इमाम साहब के नज़दीक ये कौल इस तरह भी नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, आगे एक अगली बहस ये है कि ईमान के अंदर कमी और ज़्यादती होती है या नहीं होती, ईमान घटता और बढ़ता है या नहीं बढ़ता, ईमान में इजाफा होता है या नहीं होता। तो जमहूर मुहद्दिसीन शवाफी के नज़दीक ईमान घटता और बढ़ता है, और अइम्मा अहनाफ के नज़दीक वो कहते हैं कि ईमान के अंदर ईमान घटता और बढ़ता नहीं है, ला यजीदु वला यनकुस। ठीक है। क्योंकि शवाफी तो ईमान को मुरक्कब मानते हैं, शवाफी ईमान को मुरक्कब मानते हैं। वो कहते हैं कि ईमान तो तस्दीक से, अमल से और इकरार से मुरक्कब है। तो जिस आदमी का जितना अमल ज्यादा होगा उसका ईमान भी इतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। और अहनाफ के नजदीक ईमान सिर्फ तस्दीक कल्बी का नाम है, एक चीज को जानना और उसकी तस्दीक करना, तो वो तो घटती और बढ़ती नहीं है। खुलासा ये कि आप लोग बिलफर्ज, अगर आप लोग जैनब को पहचानते हैं, ठीक है, आप लोग पहचानते हैं कि भाई जैनब हमारी कज़न है और हमारे घर में आती है और हम उनसे मुलाकात करते हैं। जैनब के 3 भाई हैं और जैनब की 2 बहनें हैं, और उसके वालिद साहब जो है तो वो मस्जिद के इमाम हैं और उनकी वालदा मदरसा पढ़ाती हैं। अब ये क्या है, बिलफर्ज जैनब का जो तारुफ आपके जहन में है, ठीक है, जैनब को जो आपने पहचाना है, बचपन से आपके साथ है, तो क्या इसके अंदर इजाफा होता है? इसमें तो कोई इजाफा नहीं है, इसके अंदर तो कोई इजाफा नहीं होता। भाई आपने जो तस्दीक कर ली है उसकी, ठीक है, तो बस वही है। अब वो आपके साथ 10 साल रहे, ठीक है, या आपके साथ आपके कमरे में आकर रहने लगे, ठीक है, आपके रूममेट बन जाए बिलफर्ज, तो क्या इस तरह आपके साथ रहने से उसका उसकी पहचानने में कोई इजाफा हो जाएगा? नहीं, वो वही जैनब है। 3 भाई हैं बिलफर्ज, 2 बहनें हैं, वाले साहब इमाम हैं, ठीक है, जो भी है, जो उसकी शख्सियत है ना, उसमें तो इजाफा नहीं होगा। समझ आ गई बात? तो अहनाफ के नज़दीक ईमान भी यही है। भाई ईमान कैसे कहते हैं? तस्दीक कल्बी को ईमान कहते हैं। तो तस्दीक कल्बी जब आपने कर दी तो बस आप मोमिन हो गए। तस्दीक कल्बी जब आपने कर ली तो आप मोमिन हो गए। तो अब इसके अंदर तो कोई इजाफा नहीं हो सकता, इसमें कोई इजाफा नहीं हो सकता। हाँ ये है, आप लोग हाजिर ही नहीं होते टाइम के ऊपर। क्लास कब से शुरू है और आपने अभी क्लास को ज्वाइन किया? देखो 6:30 बजे क्लास होती है और आपने अभी जो है तो 10 मिनट रह गए हैं क्लास के ख़त्म होने में। चलो बस मैंने रिकॉर्ड किया है, फिर बाद में इसको सुन लेना। तो
اس کو کیا امام صاحب کے نزدیک یہ چیز اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا ایمان کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ بس وہ صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور یہ ایک بسیط چیز ہے، مفرد چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، تو جب آگے اس کا کوئی درجہ نہیں ہے تو اس کے اندر کمی بیشی کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے ایمان اور اسلام کے اندر کیا فرق ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھو، اسلام کہتے ہیں ماننے کو، عبارت عن التسلیم والاستسلام، ٹھیک ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تسلیم کرنا، سر جھکانا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں ایک چیز کو مان لینا، ٹھیک ہے، تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے، چیز کو مان لینا وہ ایمان ہے۔ جیسے قرآن کے اندر ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، دیہاتی کہتے تھے کہ ایمان لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو تم ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، تم ابھی اسلام لے کر آئے ہو۔ تو جہاں پر زبانی موافقت ہو، ٹھیک ہے، اور دل کے اندر اسلام وہ تصدیق نہ ہو تو اس کو اسلام کہتے ہیں، اور جہاں پر دل اور زبان دونوں کے اعتبار سے موافقت ہو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے یہی تعریف کی ہے، سمجھ گئے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ دل سے بھی اقرار ہو، زبان سے بھی اقرار ہو، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پر صرف زبان کے ساتھ اقرار ہو، دل کے ساتھ اقرار نہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان تباین بھی ہے اور تغیر کے ذریعے بھی استعمال ہوتا ہے، ان کی بات تھوڑی مشکل ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ خلاصہ یہ غالباً شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا ظہور ہوتا ہے دل سے اور اس کا اختتام ہوتا ہے اعضاء پر، اور اسلام کا ظہور ہوتا ہے اعضاء سے، اس کا اختتام ہوتا ہے دل پر۔ خلاصہ یہ کہ ایمان اور اسلام کے اندر یہ فرق ہو گیا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ دل سے تسلیم کر لیں، اس کو کہتے ہیں ایمان، اور اس کے تسلیم کرنے کو جب آپ اپنے اعضاء کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایمان۔ جیسے کہ آپ نے زبان دل سے اقرار کر لیا کہ بھئی نماز اللہ کا حکم ہے، دل سے مانا اس کو، تو یہ ہو گیا ایمان۔ پھر آپ نے اذان ہو گئی اور آپ نے نماز ادا کی، یہ ہو گیا اسلام۔ دل سے اقرار کرنا، اعضاء سے اس کو ظاہر کرنا۔ دل سے آپ نے اقرار کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے روزہ رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اب دل سے آپ نے اس کا اقرار کیا، یہ ہے ایمان۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے اس روزے کو ادا کیا، روزہ رکھا آپ نے، تو یہ ہو گیا اسلام، یہ ہو گیا اسلام، ٹھیک ہے۔ دل سے آپ نے مان لیا کہ بھئی سود اللہ تعالیٰ نے سود سے منع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، لہذا سود گناہ ہے، یہ ہو گیا ایمان، ٹھیک ہے۔ اور عمل کے ذریعے سے سودی معاملے کو ترک کر دیا، یہ ہو گیا اسلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے۔ یہ ایمان اور اسلام کی تھوڑی سی مختصر بحث تھی، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ آگے ہم حدیث جبرائیل کو شروع کریں گے، تو وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کلاس میں حاضر ہوا کریں، آپ لوگوں کے مشکات کی کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب کلاس ہو رہی ہوتی ہے اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا، تو یہ تو عجیب سی مطلب یہ کہ بات ہے۔ اگر آپ لوگ
اس وقت آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ٹائم چینج کر لیں، ٹھیک ہے، ان سے کہہ دیں کہ بھائی ہمارا ٹائم چینج کر لیں، ہم اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اس کو آپ کو میسج کا پتہ نہیں چلا، دیکھ لو، مطلب یہ کہ ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا سبق جو ہے تو وہ کتنے بجے ہوتا ہے۔ ہاں، تو میں بتا دیتا ہوں، آپ لوگوں کا سبق 6:30 بجے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 6:30 بجے کم از کم آپ خود سے تو حاضر ہوا کریں، اگر میں نے لنک شیئر نہیں کیا تو پوچھ لیا کریں، بھائی استاد جی آپ نے لنک شیئر نہیں کیا، آپ کلاس کا ٹائم ہے، آپ نے پڑھانا ہے نہیں پڑھانا، تو اس وقت آپ پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے، تو اس وقت حاضر ہوا کریں، ٹھیک ہے، باقیوں سے بھی کہہ دیں، آپ لوگوں کے باقی جتنے ہیں تو ان سے بھی کہہ دیں کہ بھائی کلاس میں حاضر ہوا کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں، باقی انشاءاللہ کل سے حدیث جبرائیل شروع کرتے ہیں، باقی کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔